السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیجنبها الاتقی، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ، منزہ عن شریک فی محاسنہ، فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ دعمت داتہ النصارى فی نبیہم، دعمت داتہ النصارى فی نبیہم، وحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکم۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما دائما یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جل جلالہ اتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور مفخر موجودات، سید کائنات، سید سروراں، سیاہ لامکان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آپ سب لائق مبارکباد ہیں کہ اتنی عظیم الشان محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہماری اور آپ کی شرکت کو قبول فرمائے، اور اس کے علاوہ حضور سیف رضا دامہ اقبالہ کو جلد از جلد روح بصحت فرمائے، اور ان کے سائے کو ہمارے اوپر تادیر سلامت فرمائے۔ میرا عنوان افضلیت صدیق اکبر کا ہے۔ میں نے اسی مناسبت سے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ اس کو جہنم سے دور رکھا جائے گا جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اس آیت کریمہ پر روشنی ڈالنے سے قبل کچھ اصولی باتیں میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے درمیان اختلاف پیدا کرنا، یعنی اس کو کنٹروورشیل موضوع بنانا کہ اہل بیت اطہار الگ ہیں، صحابہ الگ ہیں، یہ بات کی چیز ہے۔ صحابہ میں یہ چیز نہیں تھی۔ صحابہ اور اہل بیت اطہار ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ البتہ یہ چیز ہے کہ صحابہ ایک دوسرے کو افضل اور برتر سمجھا کرتے تھے۔ افضل اور برتر سمجھنا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، اور یہ کوئی گستاخی بھی نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ وہ رسول ہیں جن کو ہم نے بعض میں سے بعض پر فضیلت دی۔ تو کسی کا کسی پر فضیلت رکھنا، کسی کا کسی سے افضل ہونا، یہ گستاخی نہیں ہوتی ہے۔ اگر کسی کا کسی سے افضل ہونا گستاخی ہوتی تو اللہ رب العزت قرآن میں یہ نہ فرماتا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اگر کوئی کسی سے افضل ہے، یا کوئی عقیدہ یہ رکھتا ہے کہ فلاں فلاں سے افضل ہے، تو یہ گستاخی نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن کے عین مطابق ہے۔ قرآن فرما رہا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ دوسری چیز، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل ماننا تمام صحابہ کرام میں، اور آپ کو پہلا خلیفہ ماننا، یہ فروعی مسئلہ نہیں ہے بلکہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کو پہلا خلیفہ ماننا، سب سے افضل و اعلیٰ ماننا، یہ فروعی بات ہے۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا ہے تو وہ بھی راہ راست پر ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ جو شخص حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا خلیفہ نہیں مانتا، یا آپ کو سب سے افضل و اعلیٰ نہیں مانتا، وہ راہ راست پر نہیں ہوگا۔ راہ راست پر وہی شخص ہوگا جو حضرت ابو بکر صدیق کو سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ سمجھتا ہوگا۔
اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جہنم سے اس کو دور رکھا جائے گا جو سب سے زیادہ متقی ہے، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں اس وجہ سے خرچ کرتا ہے تاکہ اس میں صفائی ہو، ستھرائی ہو۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور اس کے اوپر کسی کا احسان نہیں ہے جس کا بدلہ دیا جائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ نے خریدا تھا تو اس وقت کچھ لوگوں نے تانا دیا کہ شاید ان کے اوپر کچھ احسان ہو جس کی بنیاد پر آپ نے حضرت بلال کو اتنے مہنگے رقم میں خرید لیا۔ تو اللہ نے قرآن میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، یہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اس کا صرف اور صرف مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَى، ان قریب اللہ ان سے راضی ہو جائے گا۔ مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو آیتیں ہیں جو میں نے ابھی تلاوت کی وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى، یہ ساری آیتیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہیں۔ امام راضی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں اجمع المفسرون منا علی ان المراد منہ ابو بکر، تمام مفسرین نے اس بات پر اجماع فرمایا ہے کہ یہاں عتقہ سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ عتقہ سے مراد ہے وہ جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ اللہ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے وہ تم میں سب سے زیادہ معزز ہے، وہ تم میں سب سے افضل والا ہے۔ اب سب سے زیادہ متقی کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے بڑے پرہیزگار ہیں تو آپ سب سے زیادہ افضل والا بھی ہوئے، کیونکہ قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بلا شبہ اللہ کے نزدیک وہی سب سے زیادہ معزز ہے تم میں جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اور جو بندہ سب سے زیادہ پرہیزگار ہوگا وہی اللہ کا سب سے بڑا ولی بھی ہوگا۔ جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا، جو سب سے زیادہ متقی ہوگا وہی اللہ کا ولی بھی ہوگا۔ قرآن فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، سنو اللہ کے ولیوں کو نہ کسی چیز کا خوف ہوتا ہے، نہ ہی کسی چیز کا غم ہوتا ہے، نہ کسی چیز کا رنج ہوتا ہے، نہ ملال ہوتا ہے۔ اولیاء کرام کے بارے میں رب نے فرمایا الذین آمنوا وكانوا يتقون، اللہ کے ولیوں کی جو جماعت ہوتی ہے وہ ایمان والے ہوتے ہیں، تقوی اور پرہیزگاری کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو جو سب سے زیادہ متقی ہوگا وہی سب سے بڑا ولی بھی ہوگا۔ اچھا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ علم کے بغیر کوئی شخص متقی بن ہی نہیں سکتا۔ بہت سے لوگ اپنے عقیدے کی بنیاد پر بہت بڑے متقی بنے ہوئے ہوتے ہیں، 4 انگوٹھی پہن لیں اور سمجھ لیا کہ سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ اللہ رب العزت نے سب سے بڑے متقی ہونے کی نشانی کیا ارشاد فرمائی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ سب سے زیادہ اللہ سے وہی بندہ ڈرتا ہے جو اللہ کا خوف رکھتا ہو اور اللہ کے بارے میں زیادہ معرفت رکھتا ہو۔ اللہ حضرت نے فرمایا کہ متقی وہ شخص ہو ہی نہیں سکتا جس کے پاس علم نہ ہو، متقی وہی شخص ہوگا جس کے پاس علم ہوگا۔ اب حضرت صدیق اکبر متقی ہیں، اتقیٰ آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا، تو جب آپ اتقیٰ ہوئے، آپ سب سے زیادہ پرہیزگار ہوئے تو آپ سب سے زیادہ اکرم بھی ہوئے۔ اب جب آپ سب سے زیادہ متقی ہوئے تو آپ سب سے بڑے ولی بھی ہوئے۔ اور جو متقی ہوتا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ معلوم کیا ہوا حضرت صدیق اکبر اشجع بھی ہیں، یعنی سب سے زیادہ بہادر بھی ہیں۔ تو اتقیٰ میں 4 معنی آ گئے، اور وہ قرآن کریم کی روشنی میں آپ نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے اتقیٰ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، سب سے زیادہ معزز وہ ہوگا جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہوگا۔ جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہوگا وہ اللہ کا ولی بھی سب سے بڑا ہوگا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، اور جو سب سے زیادہ متقی ہوگا وہ سب سے زیادہ علم والا بھی ہوگا۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، معلوم کیا ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق سب سے افضل بھی ہیں، سب سے عالم بھی ہیں، سب سے اتقیٰ بھی ہیں، اور سب سے اشجع بھی ہیں۔ اور ان چاروں کی تصریحات احادیث کریمہ میں موجود ہیں، یعنی سب سے افضل ہونے کی بھی روایات قرآن اور احادیث، اس پہ بھی دلائل اگر پیش کیے جائیں تو ایک دفتر تیار ہو سکتا ہے۔
آپ کے عالم ہونے پر اگر دلیلیں پیش کی جائیں تو راتیں ختم ہو سکتی ہیں. آپ کے سب سے بڑے ولی ہونے پر، آپ کے اللہ کے نزدیک سب سے عظیم ولی ہونے پر بھی اگر دلائل پیش کیے جائیں تو راتیں ختم ہو سکتی ہیں. اور آپ کے اشجع ہونے پر اگر دلیلیں پیش کی جائیں تو پھر یہ راتیں ختم ہو جائیں گی لیکن دلیلیں ختم نہیں ہوں گی. لیکن میرا جو عنوان ہے، اگر میں ان تمام چیزوں کو پیش کروں تو پھر بات ہی ختم ہو جائے گی. میرا جو عنوان ہے وہ افضلیت صدیق اکبر کا ہے. تو میں ایک ٹاپک اٹھاتا ہوں اس میں سے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم وسیجنبها الاتقى سے ریلیٹ کر کے، وسیجنبها الاتقى کہ اس کو جہنم سے دور کیا جائے گا، اس کو دور رکھا جائے گا جو سب سے زیادہ متقی ہوگا، اور سب سے زیادہ متقی جو ہوگا وہ سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ ہوگا، اور وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ الطریقۃ الاحمدیہ ایک کتاب ہے، اس کے مصنف فرماتے ہیں کہ تقریباً 800 احادیث، کتنی احادیث؟ 800 احادیث حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں موجود ہیں. اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے 500 سے زائد فرامین حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں موجود ہیں. 800 سے زیادہ احادیث، حضور کی احادیث تو وہی ہوتی ہیں جو حضور کی بات ہو، اور فرامین حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے 500 سے زائد ہوں گے. اور پھر اس کے بعد غنیۃ الطالبین میں شیخ عبد القادر جیلانی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے سب سے زیادہ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں فرامین اور ارشادات جاری کیے ہیں وہ تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی ذات ہے. اور منکرین کے اوپر جس نے سب سے زیادہ سختی فرمائی ہے وہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی ذات ہے. اور بر صغیر کے سب سے بڑے محدث شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان آپ تکمیل الایمان میں فرماتے ہیں کہ اگر افضلیت کی بات نہیں، صرف قطعیت، یعنی افضلیت تو ایک چیز ہے، افضلیت کی قطعیت پر اگر دلیلیں پیش کی جائیں تو صرف حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے فرامین کافی ہوں گے. یعنی ایک ہوتا ہے ظنی، یعنی گمان کے طور پر کچھ آدمی مان لے، ایک ہوتا ہے یقینی طور پر. قطعیت کا معنی ہوتا ہے یقینی، یعنی یقینی طور پر ایسی دلیلیں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے موجود ہیں کہ وہی کافی ہیں، اور دوسروں کو اگر نہ پیش کیا جائے تب بھی اتنا کافی ہو جائے گا عقیدے کے لیے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کننا نخیر بین الناس فی زمن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جب ہم صحابہ آپس میں بیٹھتے تھے تو لوگوں میں حد بندی اور درجہ بندی کیا کرتے تھے کہ فلاں فلاں سے افضل ہے، فلاں فلاں سے افضل ہے. آج بھی جب مدرسے میں لوگ بچے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں فلاں استاد فلاں سے افضل ہے، فلاں استاد سے زیادہ جاننے والا ہے، فلاں کہتا ہے نہیں ان کا خارجی مطالعہ زیادہ، اس بنیاد پر وہ زیادہ بڑے ہوئے، فلاں کہتا ہے نہیں وہ زیادہ جانتے ہیں، وہ جو کریکولم ہوتا ہے، جو سلیبس ہوتا ہے اس کو اچھے سے پڑھاتے ہیں، اس وجہ سے وہ زیادہ جانتے ہیں تو وہ زیادہ بڑے عالم ہوئے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جب آپس میں گفتگو کرتے تھے تو وہ کہتے تھے، جب درجہ بندی کی بات آتی تھی تو کہتے تھے فلاں فلاں سے افضل ہے، فلاں فلاں سے افضل ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ کننا نخیر بین الناس فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور کے زمانے میں، حضور کے ظاہری زمانے میں صحابہ کرام کی درجہ بندی کیا کرتے تھے. فنخیر ابا بکر، لیکن ہم سب سے زیادہ گریڈ جس کو دیتے تھے، سب سے بڑا درجہ جس کو دیتے تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہوا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں لا نعدل بابی بکر، کہ ہم حضرت ابو بکر کے برابر کسی کو سمجھتے ہی نہیں تھے. اور ایک دوسری اور روایت ہے کہ کننا نقول فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نعدل بابی بکر احدا ثم عمر، کہ حضرت ابو بکر سے زیادہ کسی کو افضل سمجھتے ہی نہیں تھے، ان کے برابر کسی کو سمجھتے ہی نہیں تھے، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھتے تھے، ثم عثمان، پھر حضرت عثمان کو سمجھتے تھے. تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا عقیدہ ہے جو بتا رہے ہیں کہ ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے افضل اور اعلیٰ سمجھتے تھے. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا اس سلسلے میں کیا فرمان ہے؟ اب لوگوں نے اپنے اپنے طور پر پروپیگنڈا پھیلانا شروع کیا کہ حضرت علی، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے زیادہ افضل و اعلیٰ ہے. تو آپ
خطبے کے لیے منبر شریف پر تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ابو بکر اور عمر سے زیادہ افضل والا ہوں۔ لوگوں یاد رکھو کہ جو شخص بھی آج کے بعد، آج میں تنبیہ کر رہا ہوں، آج کے بعد اگر کوئی مجھے حضرت ابو بکر اور عمر پر فضیلت دے گا تو میں اس کے اوپر مفتری کی حد جاری کروں گا اور اس کو 80 کوڑے لگاؤں گا۔ یہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کا عقیدہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ تو صرف ظنی مسئلہ ہے، یہ قطعی مسئلہ نہیں ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ فروعی مسئلہ ہے، ان کو اندازہ لگانا چاہیے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم حد جاری فرما رہے ہیں اور ظنی مسائل پر حد جاری نہیں ہوا کرتا۔ اسی طریقے سے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ فرمائیں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی کیا فضیلت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ دیکھو حضرت ابو بکر اور عمر کی وہ فضیلت آج بھی موجود ہے، جاؤ جا کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوؤں کو ملاحظہ کر لو۔ تو یہ اللہ رب العزت نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت دی تھی، اور اللہ نے سب سے زیادہ فضیلت کسی کو بخشی تھی تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ میں کچھ اور باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ و رضوان، آپ سے پوچھا گیا کہ مذہب اہل سنت و جماعت کی نشانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہوا ان تفضل الشیخین وتحب الختنین۔ اہل سنت و جماعت کی نشانی یہ ہے کہ تم شیخین کو فضیلت دو، یعنی حضرت ابو بکر پہلے خلیفہ ہیں، سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ختنین یعنی حضرت عثمان اور حضرت علی سے محبت کرو۔ یہ نشانی ہے اہل سنت و جماعت کی۔ معلوم کیا ہوا کہ جو ختنین سے محبت نہیں کرتے وہ بھی اہل سنت و جماعت میں سے نہیں، اور جو حضرت ابو بکر و عمر کو افضل نہیں سمجھتے وہ بھی اہل سنت و جماعت سے نہیں ہیں، وہ بھی راہ راست پر نہیں ہیں۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمۃ و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ اگر کسی کی ذات ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذات ہے، اس کے بعد حضرت عثمان، اور اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان عقائد پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نام ہے حضرت رسول اللہ کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔